اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے آپ ٹچ کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیجئے، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئیں گے، جس میں پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اسے بھی آپ ٹچ کر دیجئے۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس چینل کو مضبوط کریں، باقی رکھیں، ترقی دیں، تو پلیز آپ کو پھر چینل کی فائننشیل ہیلپ، مالی مدد کرنی ہوگی۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361، یعنی آپ آن لائن بھی پیسہ بھیجا سکتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو بھی ہو سکتا ہے، آپ چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، اور پہلی میں کیا کہوں، 5 خبروں میں سے 4 خبریں تو افغانستان کو لے کر ہی، کیونکہ انٹرنیشنل نیوز میں ابھی افغانستان، طالبان، امریکہ اور یہی سب چھایا ہوا ہے، تو پہلی بڑی خبر میں آپ کو دکھا دوں۔ ویسے آپ ہماری چینل کو دیکھ رہے ہیں اور ہم طالبان افغانستان کے بالکل جو اوریجنل حالات ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کی بھی جو گودی میڈیا ہے، رکھیل میڈیا ہے، وہ بھی بہت غلط انداز میں وہاں کی خبروں کو پیش کر رہی ہے۔ خیر، آئیے پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ صاف طور سے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس لی، اور پہلی پریس کانفرنس گزشتہ کل انہوں نے لی اور خطاب کیا، اور صاف طور سے یہ کہا کہ ہم قابل قبول سیاسی قیادت کا اعلان جلد کریں گے۔ وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دنیا ہمارے شرعی قوانین کا احترام کرے، اسلامی اصولوں کے مطابق ہم عورتوں کو بھی کام کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ میں اس لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں کی اور پوری دنیا کی جو خریدی ہوئی اور رکھیل میڈیا ہے، وہ غلط انداز میں بھی خبروں کو پیش کر رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور بڑا ظلم، اور اللہ کی قسم گراؤنڈ رپورٹ کچھ اور ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ملا غنی برادر دوحہ سے قطر پہنچ گئے ہیں، اور کابل ایئرپورٹ پر ملٹری پروازوں کا آپریشن پوری طریقے سے بحال کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی جتنے بھی ہیں، چاہے کسی ملک کو، ان کو نکالا جا رہا ہے، کوئی ان کو وہاں پر تکلیف نہیں ہے۔ شیعہ برادری کو بھی جلوس محرم کی اجازت دی گئی ہے، اور جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ باقاعدہ انہوں نے سکھ بھائیوں کے گردوارے میں پہنچ کر بھی ان سے کہا کہ کسی بھی سکھ بھائی یا کسی بھی ہندو بھائی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر بھی طالبان اور امریکہ کو لے کر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 18-19 سال تک امریکہ نے یوں سمجھے کہ افغانستان میں گوٹیاں کھیلا، جھک مرایا، وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن ابھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کابل میں جو تباہی کا منظر پیش آیا ہے، وہی امریکہ پہلے کہہ رہا تھا کہ 90 دن لگیں گے کابل پہنچنے تک، اور یہ طالبان 24 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ تو اب لوگوں کو شک ہو رہا ہے، بلکہ لوگ اب یہ کھل کر کہہ بھی رہے کہ سارا کیا کرایا، ساری
ہماری تباہی کا ذمہ دار خود امریکہ بھی ہے۔ اب دیکھیے امریکہ جو 19 سال تک وہاں پر رہا اور فوج پھر وہاں سے بلا لیا اور حالات بگڑے، تو اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے ہماری فوج کی واپسی کے فیصلے پر ہمیں کچھ پچھتاوا نہیں ہے۔ اور جو بائیڈن جو نئے پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے کہا کہ میں ہر طرح کی تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہیں پر آپ دیکھیں کہ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو بائیڈن کہ ہمارا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا تھا اور اسامہ کو پکڑنا تھا، اس مشن میں ہم کامیاب رہے۔ تو اب لوگ کہہ رہے کہ اسامہ تو کئی سالوں پہلے مارا گیا تھا، کیوں بھائی؟ تو تمہارا مشن کئی سالوں پہلے کیوں ختم نہیں ہوا؟ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ کیا جھک مرا رہے تھے وہاں پر؟ تو لوگ عجیب عجیب کمنٹس وہاں پر کر رہے ہیں، لیکن لوگ اب یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو کھیل اور تباہی مچی ہوئی ہے، یہ سب انہی کا کیا کرایا اور سب انہی کی سازشیں ہیں۔ تو خیر دنیا کے تمام ملکوں کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کو ہم سپر پاور سمجھتے ہیں، وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے معاملے کو خراب کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ طالبان کو امریکہ میں جو ان کے موجود اثاثے ہیں وہاں تک رسائی نہیں ملے گی۔ امریکی حکومت کے ایک عہدیدار نے کہا کہ طالبان کو امریکی اکاؤنٹس میں موجود افغان ذخائر تک رسائی نہیں دی جائیں گی۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی جب طالبان کے تیزی سے قبضے کے بعد امریکی افواج افغانستان کے راجدھانی کابل سے انخلا کر رہی ہے، نکل رہی ہے۔ تو امریکی عہدیدار نے کہا کہ افغان حکومت کا امریکہ میں جو مرکزی بینک کا کوئی بھی اثاثہ موجود ہوا تو وہ طالبان کو دستیاب نہیں ہوگا، یعنی دیا نہیں جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے مطابق مرکزی بینک کے مجموعی ذخائر اپریل تک 9 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے، یعنی اب آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ امریکہ ان اثاثوں کو بھی افغانستان کے ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین آئیے تیسری بڑی خبر بھی اس وقت آ رہی ہے افغانستان اور طالبان کے حالات کو لے کر۔ روسی حکومت کے مطابق طالبان کے شہر میں داخل ہونے کے بعد کابل میں صورتحال بالکل پرسکون ہے۔ روس کی حکومت کہہ رہی بالکل پرسکون ہے، یعنی اب وہ چینل جو صرف مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد پر وہاں بدنامی پھیلا رہے ہیں اور غلط خبریں دکھا رہے ہیں، وہ سوچ لے کہ خود روسی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ابھی لگتا ہے کہ پوری طریقے سے معاملہ بہتر ہے۔ افغانیوں کو روکنے کے لیے ترک نے بھی خبر کہا ہے کہ افغانیوں کو روکنے کے لیے ترک سرحد پر دیوار کی تعمیر کی جائے گی۔ ترکی نے ایران سے لگی ہوئی سرحد پر دیوار کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ وہیں پر ترک کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن، شانتی اور ہم آہنگی ہم لوگ چاہتے ہیں۔ طالبان سمیت تمام فریقوں سے بات چیت جاری ہے، انہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے۔ وہیں پر کابل ایئرپورٹ کے تعلق سے ترکی کی سیکیورٹی اور تکنیکی مدد کی فراہمی کی پیشکش کی گئی ہے۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال کے حوالے سے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے سے متعلق ترکی کا موقف سامنے آیا ہے۔ چلیے آئیے چوتھی بڑی خبر بھی طالبان اور افغانستان کو لے کر آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں UN میں پاکستانی سفیر منیر اکرم کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کے بحران کو مل کر حل کرے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے موجودہ بحران کے حل کے لیے عالمی برادری کے ساتھ ہم مل کر کام کریں گے اور اس ضمن میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اب طالبان کو لے کر برطانیہ کے پیٹ میں کافی درد ہو رہا ہے۔ طالبان کو برطانیہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ نہ بننے دیا جائے گا۔ تو اب لوگ برطانیہ کے اس وارننگ کے بعد لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بش کا اور ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا جنازہ یہاں پر نکلا اور افغانستان کی زمین ان کے لیے قبرستان بن گئی، تو اگر برطانیہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو برطانیہ کو بھی پھر اس کا کڑے انداز میں جواب دیا جائے گا۔
کیونکہ طالبان نے صاف کہہ دیا کہ ہم کسی بھی ملک میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، کیونکہ کئی سارے ملکوں کو بھی ٹینشن آ رہا ہے، تو طالبان نے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی ملک میں مداخلت اور انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن دوسرے ملک بھی ہمارے اپنے افغانستان اور ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں۔ آئیے آخری بڑی خبر اس وقت نیوزی لینڈ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، نیوزی لینڈ میں 6 مہینے کے بعد کورونا وائرس کی مقامی منتقلی کا پہلا کیس آکلینڈ میں سامنے آیا، جس کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے کل سے ملک بھر میں 3 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان پھر کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آکلینڈ میں 7 روز تک لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ سڈنی میں ڈیلٹا ویرینٹ کے باعث کورونا وائرس کیسز میں اضافے کا خطرہ ہے۔ ادھر آسٹریلوی حکام نے بھی وارننگ دیتے ہوئے لوگوں کو کورونا وائرس کی ویکسین لگوانے پر زور دیا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز میں کورونا وائرس کے 452 نئے کیسز اور ایک شہری کی ہلاکت رپورٹ ہوئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جاپان میں ٹوکیو اور 5 ریجنز میں کورونا ایمرجنسی میں 12 ستمبر تک توسیع متوقع ہے۔